ناظرین پروگرام ظہور حجت میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. جی قبلہ بسم اللہ. بسم اللہ. میں بحث عرض کر رہا تھا کہ اگر حجت سے تعلق نہ ہو، حجت کی معرفت نہ ہو، وقت کے امام کی معرفت نہ ہو، تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. کس سے؟ دین سے. بے شک. اور یہ گمراہی کے حوالے سے جو بحث قرآن کریم نے، میں بس 2-4 آیتوں عرض کروں گا اس حوالے سے. کذالک یضل اللہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. ٹھیک. تو اللہ گمراہ کرتا ہے. جی یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہے نا قرآن کریم میں یہدی بہ کثیرا و یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. ٹھیک. قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. گمراہی کب آتی ہے؟ کہ وہی معاملہ وہی نفس کا ہے کہ جب نفس آلودہ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. جب ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو جو اسٹوڈنٹ نہیں پڑھتا، نکھٹو ہے، کلاس میں نہیں بیٹھتا، تو استاد نے کیا کرنا ہے؟ استاد نے پھر نمبر تو نہیں دینے نا اسے. تو کذالک یضل اللہ من یشاء، تو اللہ جو ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی وہ شخص جو گمراہ ہونا چاہتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. جی ایسے ہی. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اللہ گمراہ کرتا ہے کس کو؟ ہوا مسرف، جو کہ ستمگر ہے، مرتاب ہے جو ہمیشہ شک میں رہتا ہے. اللہ معاف کرے بارک. تو جو شک کی وادی میں گھومتا رہتا ہے تو پھر اللہ جو ہے اللہ بھی کہتا ہے اچھا چلو تحقیق ہی کرتا رہتا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ کی بھی معصیت کرے، اللہ کے نبی کی بھی معصیت کرے تو وہ واضح ترین گمراہی کے اندر ہے. تو دین سے گمراہ لوگ کون ہیں؟ یہ جو بعض خصوصیات قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں، اس اعتبار سے جو ہے وہ شخص گمراہ ہے دین سے جس کا، اگر میں خلاصہ کروں ساری گفتگو کا، جس کا امام سے کوئی تعلق نہ ہو، جس کا رسول سے کوئی تعلق نہ ہو، جس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہو. یعنی اسی سلسلے کو اگر آپ مسلسل دیکھیں گے تو جو شخص اہل بیت سے اور وقت کے امام سے دور ہے گویا کہ گمراہ ہے. ایک کال ہے. جی بسم اللہ. السلام علیکم جی، کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم. آپ لائیو پروگرام میں ہوں میں؟ جی 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 لائیو پروگرام میں. جی میرا ایک سوال ہے آغا صاحب سے کہ جو شخص ایک طرف اس کو دعویٰ کرتا ہوں کہ میں شیعہ بھی ہوں، مولا کا ماننے والا ہوں، لیکن وہ دوسری طرف گستاخی کر لے آئمہ معصومین یا سیدہ کی شان میں، تو ایسے شخص کا کیا مقام ہے دین میں؟ کیونکہ یہ ہوا ہے 2 دن پہلے، کچھ دن پہلے اس یہاں پروگرام ہوا ہے، بخاری صاحب بیٹھے تھے اور سیدہ کی شان میں ان کے منہ سے الفاظ نکلے ہیں اور انہوں نے اس پر معافی بھی نہیں مانگی کہ سیدہ سے منہ پھیر لیا رسول نے. اور یہ سب کوئی ایسی بات میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات کو وہ ہونا نہیں چاہیے ٹی وی پر. جی ٹھیک ہے، جب پروگرام دیکھتے ہیں آپ کو جواب دیتے ہیں. جی تو بس یہ پہلا سوال تو ہو گیا آپ کا. جی جی قبلہ معرفت امام، آپ نے اس کی بڑی اہمیت ابھی بتائی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں ایک تو وہ ہو گیا کہ یہ ضروری ہے، واجب ہے. اگر امام کی معرفت نہ ہو تو گویا گمراہی ہے، گویا دین سے دوری ہے، گویا اللہ کی محبت سے دوری ہے، یعنی سارا وہ نظام جو ہے اس سے دوری. اچھا کیسے ممکن ہے؟ بہرحال اس معرفت کے حوالے سے ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ امام کے حوالے سے اس وقت ہمارے پاس جو سرمایہ موجود ہے، اور وہ سرمایہ دعاؤں کی شکل میں، زیارات کی شکل میں، امام سے مربوط بہت سارا میٹیریل اور مواد جو ہے موجود ہے. البتہ ضرورت یہ ہے کہ اس کو بھی پڑھا جائے اور بہرحال علماء ایسے بھی پوچھا جائے. میں البتہ اس سلسلے میں ایک جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے. کچھ چند ایک چیزیں بڑی معروف ہیں جس میں دعائے ندبہ ہے، واقعاً اس میں امام کی معرفت کا بہت سارا جو ہے وہ سلسلہ، حضرت کی شخصیت کا تعارف.
وہ آیتیں جو کہ قرآن کریم میں آئی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے. تو یہ مختلف ذرائع ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے وقت کے امام کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. جی جی. اور دوسرا ایک بڑا ذریعہ تو یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ توسل جو ہے وہ کیا جائے. تو اس توسل کے حوالے سے جو ہے وہ معنوی طور پہ ان ہستیوں کو یاد رکھا جائے. ایک بڑی خوبصورت زیارت ہے، زیارت آل یاسین کے نام سے، جو بنیادی طور پہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے حوالے سے ہے. یہ میں چند ایک جملے اگر میں پڑھ سکوں تو اس زیارت کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی آل یاسین، آل یاسین پر سلام ہو. یہ تو کلی سلام ہو گیا. اچھا، خود سلام کے اندر بھی ایک بحث ہے، یعنی بڑی مفصل بحث ہے کہ یہ سلام اللہ کی صفت ہے جی، اور یہ سلام اہل بہشت کی صفت ہے کہ اہل بہشت جو ہیں ایک دوسرے سے جو ملاقات کریں گے، اس ملاقات میں جو سب سے خوبصورت بات ہوگی وہ ایک دوسرے سے کلام کرنے کی، اور جو واقعاً باعث لذت ہوگی وہ یہی لفظ سلام ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ سلام جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے جب بھی ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں تو ہمیں یہی ادب سکھایا گیا ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں ان کا ذکر کرو، ان کی بارگاہ میں جاؤ تو یہ سلام کے ذریعے جو ہے وہ. تو اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دو تو بھی سلام ہے، اور باقی ان کے جو انہی کے نور کے پرتو ہیں ان کی خدمت میں بھی ایسا ہی ہے. السلام علیک یا داعی اللہ. کون ہے امام زمانہ؟ سلام ہو آپ پر کہ آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. وربانی آیات ہی، اصل اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے والے، اللہ کی آیتوں کے محافظ بھی آپ ہیں. سبحان اللہ. ربانی آیات ہی، اللہ کی آیتوں کے محافظ اور اس کی حفاظت کرنے والے آپ ہیں. السلام علیک یا باب اللہ، اے وہ ہستی جو اللہ کا دروازہ ہے. اللہ کا دروازے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کا دروازہ ہے. ظاہر ہے کہ خداوند عالم کی معرفت انہی ہستیوں کے ذریعے اس کائنات میں ممکن ہے کہ یہ خدا کے جو برگزیدہ لوگ ہیں، جو پروردگار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے. اصل ویسے تو علماء یہی کہتے ہیں کہ اصل اس کائنات کی حقیقت جو ہے وہ نور مصطفیٰ ہے، حقیقت محمدیہ ہے جس کا جلوہ ہوا، اور یہ باقی اہل بیت بھی اسی نور کا پرتو ہیں. اس اعتبار سے پیغمبر کی ذات بھی باب اللہ ہے اور یہ ہستیاں بھی باب اللہ ہیں. ودیان دین ہی، سلام ہو اس پر کہ جو آپ پر کہ آپ اللہ کے دین کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. السلام علیک یا خلیفۃ اللہ. یہ جو اللہ نے خلیفہ بنایا اور اس پہ تقریباً یوں سمجھا جائے کہ اللہ نے ناز کیا فرشتوں کے حضور کہ میں اپنا خلیفہ زمین پہ بنانے والا ہوں، اس کا کامل ترین مصداق یہ ہستیاں ہیں، امام زمانہ ہیں. وناصر حق ہی، اللہ کے حق کا جو کی نصرت کرنے والا ہے وہ امام زمانہ ہے. السلام علیک یا حجت اللہ. حجت کا معنی وہی دلیل ہے، اللہ کی حجت ہیں، بلکہ اس کا دائرہ تو زیادہ وسیع ہے کہ اس کائنات میں جس کو دلیل چاہیے توحید کی، وحدانیت کی دلیل، اللہ کی ربوبیت کی دلیل، تو اس کائنات میں اللہ اگر رب العالمین ہے تو اس کی ربوبیت کی دلیل یہ ہستیاں ہیں. امام زمانہ کی ذات ہے جو اس کی ربوبیت کی دلیل. اس میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک شعور موجود ہے جی، البتہ سطح اس کی مختلف ہے. زمین میں شعور ہے، آسمانوں میں شعور ہے، کائنات میں شعور ہے، پانیوں میں شعور ہے، پرندوں میں شعور ہے، انسانوں میں شعور ہے، تمام تر مخلوقات میں. اس کی ایک دلیل جو ہے وہ علماء یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ جو اللہ کی تسبیح کرتی ہیں مخلوقات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شعور ان میں موجود ہے. جی تو اگر کوئی بھی باشعور مخلوق چاہے خدا کو پہچاننا، اللہ کی ربوبیت کو اگر چاہے پہچاننا، تو اس کے لیے جو دلیل جو ہستیاں ہیں وہ امام زمانہ کی ذات ہے اور یہ انوار طیبہ ہیں. السلام علیک یا حجت اللہ و دلیل ارادتہ. یہ بڑی قابل غور ایک جملہ ہے. دلیل یعنی رہنما، دلیل ارادت ہی امام زمانہ اللہ کے ارادے کی دلیل ہیں. یعنی اللہ کا ارادہ اللہ کا ارادہ کیا ہے اس کی طرف رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ امام زمانہ کی ذات ہے. اور یہ وہی ہستی ہو سکتی ہے جو اللہ کی مشیت کے سانچے میں اس طرح ڈھلا ہوا ہو کہ اس کائنات میں مشیت کے نظام کو سمجھتا ہو، اللہ کے ارادے کو جانتا ہو، اللہ کی مشیت سے آگاہ ہو. ارادہ الہی سے جو آگاہ ہوگا وہی اس اللہ کے ارادے کی دلیل بن سکتا ہے. یعنی اللہ کے ارادے کی دلیل بھی امام زمانہ علیہ السلام. السلام علیک یا تالی کتاب اللہ. سلام ہو آپ پر کہ آپ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں. اب اس تلاوت سے کیا مراد ہے؟ ایک تلاوت تو یہ تلاوت لسانی ہے، جی مطلب ہے وہ ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، لیکن تلاوت خالی باللسان نہیں ہے، تلاوت کے مدارج ہیں. ایک تو یہ نقطہ ہے کہ تلاوت باللسان بھی ہے، اور تلاوت بے معنی کہ آیات اور کتاب خدا کی حقیقت کو درک کرنے کے بعد اس کا اظہار کرنا، وہ تلاوت وہ کچھ اور ہے. ایک تو یہ بھی ہے. خود تلاوت کا جو روٹ ورڈ ہے اس حوالے سے جو اس کا معنی بعض علماء نے لکھا ہے وہ ہے یعنی پے در پے کسی عمل کو انجام دینا. بے ایمانہ کہ وہ جو ہے آیت مجیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رسول جو ہیں وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. بے ایمانہ کہ اللہ کی آیتیں پے در پے انسانوں کے سامنے کھول کے بیان کرتے ہیں. آیتیں یعنی خدا کی نشانیاں اس کائنات میں کھول کھول کے بیان کرنے والی ہستی وہی ہے جو ساری کتاب کی حقیقت سے آگاہ ہے. میں نے لفظ جو بولا ہے وہ ساری کتاب ہے. ساری کتاب کی حقیقت سے وہی آگاہ ہے جس کے سینے میں اللہ نے ساری کتاب کا علم رکھا ہے. جی اور وہ ایک مصطفیٰ، اور اس کے بعد پھر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، وہ مصطفیٰ بندے ہیں جو مصطفیٰ کے وارث ہیں. السلام علیک یا تالی کتاب اللہ و ترجمان ہی. اور اس کی تفسیر اصل جو مفسر ہے قرآن کا وہ پیغمبر اکرم کی ذات ہے. اس کے بعد یہ ہستیاں ہیں جو وارثان قرآن ہیں. ترجمان وہی ترجمہ یعنی تقریباً اس کی تفسیر، اس کی تعویل، اس کے معانی، اس کے حقائق جو بھی قرآن کریم کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ساری حقیقتیں، اس کو بیان کرنے والا. السلام علیک فی آناء لیلک، تیری رات کی ساعتوں پہ سلام ہو. جس کا لہجہ اس قابل ہے کہ تیری رات کی ساعتوں پہ سلام ہو. و اطراف نہار کا، تیرے دن کی گھڑیوں پہ سلام ہو. یعنی وہ ہستی جو واقعاً خدا کی مشیت اور اس کی یعنی اس مرحلے پہ ہے جو انسان یعنی ہم تو یہی عرض کر رہے ہیں نا کہ پیغمبر کے بارے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا. وہ بندہ جو عبودیت کے مرحلے میں اس قدر اس منزل پہ ہے کہ پروردگار جو ہے اس کو اس کائنات میں سیر کے لیے جو ہے وہ لے جاتا ہے. جی کوئی ہے کال؟ نہیں. اچھا.
تو السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نہارک، تیری رات کی ساعتوں پہ سلام سبحان ہو، اللہ، تیرے دن کی گھڑیوں پہ گھڑیوں پہ سلام ہو، تیرے دن کے تمام تر اطراف پر سلام ہو. سبحان اللہ، السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ. سبحان اللہ، یہ باتیں اب آنے والی نسلوں تک پہنچنی چاہیے. بے شک، یہ پروگرام تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ موجودہ لوگ بھی سمجھیں اور اپنی آنے والی نسلوں تک بھی اس بات کو پہنچائیں کہ آپ کا ایک جو صفت ہے وہ بقیت اللہ ہے جی. اور مولا جب آئیں گے تو پہلی جو گفتگو فرمائیں گے اس میں جو اپنا تعارف کروائیں گے اس میں ایک نقطہ یہ ہوگا، یا اہل العالم انا بقیت اللہ. وہ بقیت اللہ جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہ میں ہوں. ٹھیک، جی مسلمانوں سے خطاب نہیں، عالم سے خطاب، سر، یا اہل العالم، یا ظاہر ہے اہل کہ العالم، عالم اللہ کا اکبر، راہبر آئے گا نا جی. رحمت اللہ عالمین کا وارث ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی سبحان اللہ، عالم کی راہبری کرے گا. جی ہاں، ظاہر ہے کہ اس کی ذات اللہ کی طرح آفاقی ہے، اس کی ہدایت نبی اکرم رحمت للعالمین ہے، اور قرآن جو ہے وہ کافۃ للبشر آئی ہے. لیکن بہرحال اس سے استفادہ جو ہے وہ اس نور سے وہی کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اس رابطہ رکھتے ہیں اور اس جان کو اس قابل قرار دیتے ہیں کہ اس سے مربوط رہیں. السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ، اے بقیت اللہ، اللہ کی زمین پر آپ کی ذات پر سلام ہو. السلام علیک یا میثاق اللہ، سبحان اللہ، اے اللہ کا میثاق، سبحان اللہ، جی اللہ کا کانٹریکٹ، اللہ کا معاہدہ، سبحان اللہ، جی اللہ کا عہد. کون سا عہد؟ الذی اخذہ ووکدہ، جو اللہ نے لیا بھی ہے اور اس پہ تاکید بھی کی ہے. یہ عہد اللہ نے کس سے لیا ہے؟ جی یہ اللہ نے عہد جو ہے وہ بہرحال اس میں شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا میثاق ہے، اور یہ میثاق وہی اس میثاق کی بحث پھر گہری ہے جی ہاں، کہ، اور یہ کوئی وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو یوں سمجھا جائے کہ یہ میثاق بالکل ایک پورے اس سسٹم کی نشاندہی کرتا ہے کہ جہاں اللہ نے پہلا اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس کے بعد انبیاء سے میثاق لیا کہ تم اس آخری کا تعارف کرواؤ سبحان گے اللہ، جی، اور پھر پیغمبر اکرم اور باقی انبیاء سے لیا کہ وہ جو آخری آئے گا یہ وہ معاہدہ ہے، یہ وہ عہد ہے سبحان اللہ، کہ جس پہ تم پیمان باندھو کہ اس کا تعارف جو ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ بقیت اللہ اور اس اللہ کا میثاق جو ہے ظاہر ہے کہ 1,24,000 انبیاء نے انتظار کیا ہے بے شک، کہ وہ آخری نمائندہ آئے گا اور زمین پہ اللہ کے نظام کو قائم کرے گا. انشاءاللہ. السلام علیک یا وعد اللہ الذی ضمنہ، وہ میثاق تھا بمعنی عہد، کانٹریکٹ. سلام ہو آپ پر کہ آپ اللہ کا وعدہ ہیں، سبحان اللہ. اللہ کا وعدہ ہے مہدی علیہ السلام. جی بسم اللہ. السلام علیکم جی، کون کہاں سے جی؟ آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں تب ہی آپ مجھے سن سکیں گے. السلام علیکم جی، کون کہاں سے جی؟ السلام علیکم یا وعد اللہ الذی ضمنہ. جی قبلہ. جی تو اللہ کا وعدہ ہے. کون سا وعدہ؟ جس کی ضمانت دی ہے کہ یہ وعدہ پورا ہوگا. ٹھیک، قرآن کریم نے اللہ نے وعدہ کیے ہیں نا، وہ وعدے مہدی ہیں، وہ مہد حجت الہی ہے. سبحان اللہ، یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے مومنوں سے اور وہ لوگ جو کہ نیک عمل کرتے ہیں ان سے وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ، ان سے کیا وعدہ کیا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ میں اس زمین پہ دین کو نافذ کروں گا. جی اور کون سا دین؟ وہ دین جو اللہ کا مرتضیٰ دین ہے، جس دین پہ اللہ راضی ہے. اور یہ وہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے، یہ وہی وعدہ ہے، اور اللہ نے ضمانت دی ہے کہ یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا. سلام ہو مہدی پر جو کہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ نے اس کی ضمانت دی ہے. السلام علیکہ ایھا العلم المنصوب، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے نصب کیا ہے. سبحان اللہ، امامت کا علم اللہ نے نصب کیا ہے. بے شک،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا نے تو اعلان کیا نا، بے شک چونکہ حکم الہی تھا، ٹھیک چونکہ اللہ کے پروگرام تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ہیں، بے شک اور پیغمبر کا کام تو اعلان کرنا ہے، تعارف کروانا ہے، پہنچانا ہے. تو سرکار دو عالم نے اسی خطبہ غدیر میں آخر تک ذکر کیا ہے کہ میرا آخری نمائندہ کون ہوگا. بے شک یہ وہ عالم منصوب ہے جس کو اللہ نے نصب کیا ہے. والعلم المسبوب، وہ علم ہے، یہاں لفظ علم ہے. وہ علم، وہ دانش جو اللہ نے، اس کو میں کیسے عرض کروں، یعنی وہ دانش جو اللہ نے بھیجی ہے، وہ دانش جو اللہ نے، گویا علم ہے، مہدی کی ذات علم ہے، علم مسبوب ہے. جی بسم اللہ. کال ہے، وقت تو بالکل کم رہ گیا ہمارے پاس. جی السلام علیکم جی، کون کہاں سے جی؟ میں اپنی ٹی وی کی آواز بند نہیں کرتے. ٹی وی کی آواز بند کریں تو اگر اس آپ کے ٹی بعد وی کی آواز بند کریں تو پھر بات ہو سکے گی. بہرحال اب وقت کے دعوے میں بالکل گنجائش نہیں ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بحث انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے جی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم جاہل کو پہچانتا ہے کیونکہ وہ پہلے جاہل رہا ہوتا ہے، لیکن جاہل عالم کو نہیں پہچانتا کیونکہ وہ کبھی بھی عالم نہیں رہا ہوتا. دعا میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ تھرسڈے انشاءاللہ شام 7 بجے آپ سے ملاقات رہے گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.